السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے ایک ایسے کلر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے جرمنی کو پورا ہلا کے رکھ دیا تھا۔ 1980 کی دہائی میں جرمنی کے شہر برگ میں ایک مشہور تاجر تھا جس کا نام ہک تھا۔ ہک بظاہر وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا جو فر والے کوٹ ٹوپی وغیرہ کا کاروبار کرتا تھا۔ وہ اچھے کپڑے پہنتا، مہنگی گاڑیوں میں گھومتا اور شائستہ لوگوں کے درمیان ملتا، لیکن یہ سب محض ایک نقاب تھا۔ اصل میں وہ ایک درندہ تھا۔ اس کے اندر صفاقی اور وحشت بھری ہوئی تھی۔ اس کا دماغ عام لوگوں کی طرح نہیں تھا۔ اس کے اندر ایک ایسا جنون تھا جس نے اسے ایک خوفناک قاتل میں بدل دیا۔ 1983 میں اس نے اپنے گھر کے نیچے ایک خفیہ زیر زمین بنکر بنوایا۔ باہر سے یہ ایک عام تہہ خانہ جیسا لگتا تھا، لیکن اصل میں اس کے شکاروں کی اذیت اور موت کی جگہ بننے والا تھا۔ پہلا شکار 12 مارچ 1986 کی سرد رات۔ 61 سالہ تھورن کے ایک عام عورت تھی۔ وہ ایک استاد کی بیوی تھی اور پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ اس رات جب وہ گھر واپس جا رہی تھی، اچانک ہک کی گاڑی ان کے پاس رکی۔ ہک نے دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ وہ انہیں گھر چھوڑ سکتا ہے۔ تھورن کو اس پر شک نہیں ہوا، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی، ہک نے دروازہ بند کر دیے اور انہیں کپڑے سے دبایا۔ جب وہ بے ہوش ہو گئی اور اسے ہوش آیا، وہ ایک اندھیرے کمرے میں تھی۔ یہ کوئی عام کمرہ نہیں تھا، یہ تھا ہک کا عذاب خانہ، ایک چھوٹا، ٹھنڈا اور گہرا تہہ خانہ جس کی دیواریں موٹی سیمنٹ کی بنی تھیں۔ وہاں کوئی کھڑکی نہیں، کوئی فرار کا راستہ نہیں۔ اگلے 7 دنوں تک ہک نے تھوروں کو اذیت دی، انہیں بھوکا اور پیاسا رکھا، ان کی روح توڑنے کی کوشش کی، ان سے زبردستی ان کے پیسے اور زیورات کی معلومات لی، اور جب وہ مکمل طور پر بور ہو گیا تو اس نے انہیں قتل کر دیا۔ لیکن وہ صرف قتل کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ کوئی ثبوت چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس کے جسم کو تیزاب میں ڈال دیا تاکہ وہ مکمل طور پر غائب ہو جائے۔ 1988 میں ہک اب اور زیادہ ناڈر ہو چکا تھا۔ 5 اکتوبر 1988 کو اس نے پھر وہی کھیل شروع کیا۔ اس بار اس کی نظر پڑی 31 سالہ انگرڈ پر۔ انگرڈ ایک آزاد خیال کی لڑکی تھی۔ وہ خود کو کسی بھی حالت میں سنبھال سکتی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا وہ ایک درندے کے شکنجے میں پھنسنے والی ہے۔ ہک نے اسے ایک قابل اعتماد شخص کے طور پر اپروچ کیا، لیکن جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی اس کا برا خواب شروع ہوا۔ اسے بھی اسی بنکر کے اندر بند کر دیا گیا، لیکن اس بار ہک نے اسے اور زیادہ صفاقی دکھائی۔ 4 ہفتے تک اس نے انگرڈ کو جسمانی اور ذہنی اذیت دی، اسے بغیر کپڑوں کا رکھا، اسے بھوکا اور پیاسا رکھا، اسے مجبور کیا کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ سے پیسے منتقل کرے، اور پھر جب اسے انگرڈ سے کچھ نیا حاصل کرنے کی امید نہیں رہی، اس نے اسے قتل کر دیا، اور ہمیشہ کی طرح اس نے جسد کو تیزاب میں ڈال دیا تاکہ وہ کوئی ثبوت نہ بچے۔ 1991 ہک کو لگتا تھا کہ وہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا، لیکن اس نے ایک غلطی کر دی۔ 1991 میں پولیس کو ایک خفیہ اطلاع ملی کہ تاجر کچھ مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ تحقیقات شروع ہوئیں، پولیس نے اس کے بینک اکاؤنٹ اور کاروبار کی جانچ کی، اور جب پولیس نے اس کے گھر کی تلاشی لی تو انہیں ایک خفیہ تہہ خانہ ملا۔ وہاں جو کچھ ملا اسے دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ لوہے کی موٹی زنجیریں، دیواروں پر خون کے نشانات، اور سب سے خوفناک، ایک تیزاب کا ٹینک۔ اب واضح تھا کہ ہک ایک خطرناک قاتل تھا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ ہک کے خلاف مقدمہ چلایا گیا اور اس کے اصل چہرہ دنیا کے سامنے لایا۔ 22 مئی 1996 کو برگ کے علاقے عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے اس کے بینکر کی تصویریں دکھائی گئیں جنہیں دیکھ کر لوگ سہم گئے۔ چھوٹا اندھیرا کمرہ، لوہے کی مضبوط زنجیریں، اذیت کی ہولناک علامت، تیزاب میں جلنے والے جسم کی باقیات، یہ سب اس کی وحشیانہ ذہنیت کا ثبوت تھے۔ عدالت نے فیصلہ کیا کہ وہ انتہائی خطرناک مجرم ہے اور کبھی رہائی نہیں پائے گا۔ ہک آج بھی اعلیٰ سیکورٹی والی جیل میں قید ہے۔ اس کا بنکر تباہ کر دیا گیا تاکہ اس کی یادیں بھی ختم ہو جائیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ واقعی اہتمام ہے؟
یا کہیں اور کوئی اور ایسا ہی قاتل جنم لے رہا ہے، کیونکہ برائی کبھی نہیں مرتی، وہ بس ایک نئے چہرے میں لوٹ آتی ہے۔